مجھے حضرت مولانا مفتی فیض الویدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، اور ایک قصہ بھی یاد آ گیا، حالانکہ وہ کچھ ایسا ہے کہ پتہ نہیں کچھ لوگوں کو پسند آئے یا نہیں آئے، لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اگر ہم لوگوں کی پسند ناپسند دیکھیں گے پھر تو دین بیان کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت جو تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رئیس الارار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ثانی کے دوست تھے، تو وہ جب بھی کبھی پنجاب آتے تھے تو میری ذمہ داری ہوتی تھی حضرت کے ساتھ رہنا۔ اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو ایک دن حضرت کی خدمت میں تھا، تو میں نے ان سے عرض کی حضرت کہ ہماری طرف جو علاقہ ہے پنجاب سے آگے پورا کلکتے تک، تو وہاں جو گوشت کھاتے ہیں بڑے جانور کا کھاتے ہیں۔ تو میں کہہ رہی زمیندار بندہ جڑا ہوتا ہے نا، زمیندار سمجھتے ہو نا، تو زمیندار نو پوچھو بھی دو جھوٹے ایک جگہ بن سکتے ہیں؟ نہیں باندھ سکتے۔ کیوں؟ وہ دونوں لڑتے ہیں آپس میں۔ تو میں کہا حضرت یہ ادھر والے لوگ جو ہیں زیادہ تر اسی کا گوشت کھاتے ہیں، تو یہ آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، ان میں صلح نہیں ہوتی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمارے والے بھیڑ کا زیادہ کھاتے ہیں، جب ایک غلط رستے پہ چلتا ہے سارے ادھر چل پڑتے ہیں۔ یعنی جو چیز کثرت کے ساتھ استعمال ہوگی تو اس کا مزاج کے اندر کچھ اثر تو نبی علیہ السلام نے کیا زندگی دی ہے، نہ کبھی کثرت سے گوشت کھایا، نہ کبھی کثرت سے کوئی ایسی چیز استعمال کی کہ امت کے لیے مسئلہ بن جائے۔ جو موسمی چیزیں قریب آتی رہیں اس اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، ان کو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا تاکہ انسانی عقل، انسانی جسم معتدل رہے۔ ہم مزاج میں ہم نے یہ کہا کہ کپڑے جو ہیں سنت کے مطابق ہوں، داڑھی سنت کے مطابق ہو، پگڑی سنت کے مطابق ہو، لیکن دسترخوان وہ کہندے ساڈی اپنی مرضی نال چلے گا۔ میں ساریاں سنتا گوشت بریانی والی یاد رہ گیا، تو سیدھا کٹ کے وازوان تے گشتاوا بنانا لگ پے ہیں جی۔ میں سوچا بس گوشت کھانا ہی سنت ہے، صبح گوشت، دوپہر گوشت، شام کو گوشت۔ اب حد تو یہ ہو گئی ہے کہ شادی بھی کرنی ہو تو پہلے گوشت والے کو پوچھنا پڑتا ہے کہ تو کب دے کے اتار سکتا ہے۔ یعنی غیر مسلم بھائی بہن بھی یہ سمجھنے لگے کہ شاید جو گوشت کھاتے ہیں وہی مسلمان ہوتے ہیں۔ دنیا کے سامنے عکس ایسا آ گیا کہ شاید وہی لوگ صرف مسلمان کہلاتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں زیادہ، جن کو طرح طرح کے گوشت بنانے آتے ہیں، شاید وہی مسلمان ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جو گرتے ہوئے کو اٹھاتے ہیں، جو روتے ہوئے کو ہنساتے ہیں، جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، جو حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں، جو اپنے اور پرائیوں کے درمیان انصاف کے معاملے میں کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے سے کمزوروں کو ڈانٹا نہیں کرتے، اپنے سے کمزوروں کے اوپر روب نہیں دکھایا جا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اسلام، ہم لوگ سب کہتے ہیں نا اسلام اخلاق سے پھیلا، اخلاق سے نہیں پھیلا۔ اسلام کو نبی علیہ السلام نے طاقت دی، اخلاق کے لیے طاقت کا ہونا شرط تھا۔ جب طاقت آ گئی اور نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے عدالت میں قلم لے کر بیٹھے ہیں اور ان کو یہ اختیار اللہ نے دیا کہ آپ سزا دیں یا پھر معاف کر دیں، اس اختیار پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اختیار ہونے کے باوجود معاف کرنا۔ پنگا دیکھو سب سے بڑا آج کل کیا پڑا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج کل مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا پوری دنیا میں؟ جے مدرسے دے اشتہار چ بھی چھپنا ہوئے نا نام تے دو چار مولویاں دا اتنے تھلے ہو جائے تاں بھی پنگا پہ جائے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ نہیں، یہ آپ کو میں صرف واقعات نہیں سنا رہا ہوں، میں نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں آپ کو زندگی کے وہ آئینے دکھا رہا ہوں جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امت تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے تھے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے محبوبہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہمیں کچھ دیجیے، تو آپ اندر سے کبھی ان کو رقم، کبھی کپڑا، کبھی اناج، کبھی شہد، کبھی کھجوریں جب بھجواتی تھیں تو باہر والے نے کہنا کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ کی اچھی صحت ہو، تو اندر سے اماں جان نے بھی کہلوانا کہ اللہ کی تم پر رحمت ہو، تم مالدار بن جاؤ، تمہاری صحت بھی اچھی ہو۔ تو بعض اوقات جتنی خادمائیں تھیں انہوں نے کہا اماں جی آپ ان کو پیسے دیتی ہیں، سامان دیتی ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں، آپ بدلے میں دعائیں دیتی ہیں۔ فرمایا کیوں؟ جب وہ ہم کو دعائیں دیتے ہیں تو کیا ہم بھی ان کو دعا نہ دیں؟
آپ کو بڑی تاریخی بات بتاتا ہوں، حالانکہ بہت سارے لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی کتابیں لاتے ہیں، کچھ سچی لاتے ہیں کچھ جھوٹی لاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وصال ہوا تو اہل بیت میں جو سب سے معزز شخصیت تھی وہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی تھی۔ وہ نبی علیہ السلام کے بھائی بھی لگتے ہیں رشتے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، فاطمہ الزہرا کے خامد بھی ہیں، حسن و حسین کے والد بھی ہیں، اور دو ٹوک کہا گیا کہ علی جو ہیں وہ مولا ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں مسلمانوں کے۔ وہ اگر چاہتے کہ تمام صحابہ پہلی خلافت ان کو دے دیں تو کوئی عذر نہیں تھا درمیان میں، لیکن یہ ان کا اعلیٰ ظرف ہے کہ انہوں نے جس چیز کو بہتر سمجھا کہ جب تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو مسلمانوں کے لیے معزز بنایا۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کے گھرانے کے جو لوگ ہیں، جو اہل بیت کے لوگ ہیں، وہ اپنی ذات سے پہلے دین کو مقدم رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔